ناظرین، چونکہ ہم ایک اوپن کانفلکٹ میں ہیں اور جس کی وجہ سے صورتحال مسلسل خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک تو اسرائیل کی جو بمباری لیبنان کے اوپر جاری ہے، یہ بڑی خوفناک بات ہے. دیکھیں، یہ جنگ ساری کنیکٹڈ ہے نا، تو اس میں یہاں اگر سیز فائر ہو گیا تو لیبنان پر تو بمباری جاری ہے اور وہاں پر بڑی بے رحم تاریخ لکھی جا رہی ہے. اتنی ناانصافی کے ساتھ وہاں پر بمباری جاری ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس پورے پلانٹ ارتھ پر کوئی اسرائیل کو روک نہیں سکتا ہے. یہ کتنا نارمل ہو گیا ہے کہ ملکوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، لوگ جانوں سے جا رہے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. نہ ترکی، نہ سعودی عربیہ، نہ کوئی اور ملک، یعنی کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ روک سکے. یورپ کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے. تو یہ کوئی دنیا کے لیے اچھا سائن نہیں ہے، ہیومینٹی کے لیے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. تو دنیا خاموش ہے اور حزب اللہ نے اب رسپونڈ کیا. حزب اللہ نے راکٹ جو وہ اسرائیل کی طرف فائر کیے ہیں. پیرامیڈکس کے اوپر جو اٹیک کیا گیا تھا، اور ابھی کچھ دیر پہلے اسرائیل نے لیبنیز آرمی کے اوپر اٹیک کیا ہے. اس وقت لیبنیز گورنمنٹ، امریکہ، اسرائیل اور کچھ ریجنل ملک یہ مل کر حزب اللہ کی سو کالڈ ڈس آرمامنٹ جو وہ کر رہے ہیں. تو اب اسرائیل جب وہ لیبنیز آرمی کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اور پیرامیڈکس کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، تو لیبنیز گورنمنٹ جو آلریڈی ایک ایسے راستہ اختیار کر چکی ہے جو اس کی سب سے بڑی غلطی ہے، تو اب مزید پریشر آئے گا کہ لیبنیز آرمی کے اوپر اسرائیل اٹیک کر رہا ہے. یہ حزب اللہ کی ڈس آرمامنٹ جب وہ ہو رہی ہے، تو جب سب خاموش ہیں تو حزب اللہ ہی ہے جو اسرائیل سے ٹکرا رہی ہے. حزب اللہ نے ابھی جب وہ راکٹس فائر کیے ہیں، اور حزب اللہ کے جو FPV ڈرونز ہیں، چھوٹے ڈرونز ہیں، یہ اسرائیل کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں. ابھی تازہ ترین ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں اسرائیل نے اپنی ملٹری وہیکلز کو معذرت پلاسٹک کے ساتھ جب وہ ڈھانپنا شروع کر دیا ہے. یہ ڈرونز ہیں وہ اسرائیل کے لیے بڑا مسئلہ پیدا کرنے والے ہیں اور ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں. حزب اللہ نے جو پچھلے 10 دن کے اندر جو جنگ لڑی ہے، اس نے پانسے پلٹ کے رکھ دیا ہے اور اسرائیل اس نہج کے اوپر پہنچ گیا. اب اسرائیل کے اندر شدید کرٹیسزم ہو رہا ہے اس ویڈیو کے آنے کے بعد کہ اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون سے اب ہم اپنی گاڑیوں کو پلاسٹک کے ذریعے کور کرتے پھریں گے. اب ناظرین، یہ وہ بیٹل ہے جو رشیا اور یوکرین میں جاری ہے. ڈرون بیٹل اس وقت سب سے بڑی جو ڈرون بیٹل ہو رہی ہے وہ رشیا اور یوکرین میں ہو رہی ہے. اور یہ جو کام ہے نا، چھوٹے ڈرونز اور پلاسٹک کے ساتھ ڈھانپنا، یہ بھی وہیں ہو رہا ہے. تو وہ جنگ اور اس کا وارفیئر جو ہے وہ یہاں شفٹ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اور بھی بیٹل فیلڈز کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا. اب ناظرین، وہاں پر ڈرون سب سے بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں، تو پورے کے پورے شہر وہ پلاسٹک سے ڈھکے ہوئے ہیں. سینکڑوں کلومیٹر کے راستے وہ پلاسٹک کے ساتھ مکمل کورڈ ہیں. یعنی وہ ایک عجیب ہی دنیا ہے. مطلب جیسے آپ فلموں میں ایک مختلف ورلڈ دکھا رہے ہوتے ہیں، تباہی ہو گئی ہے اور مطلب عجیب و غریب انداز میں دنیا رہ رہی ہے. سو وہ ایک عجب دنیا بن چکی ہے. آپ سوچیں ذرا کہ پورے کا پورا شہر وہ پلاسٹک بیگ سے ڈھکا ہوا ہے، پلاسٹک اوپر اس کو مکمل پلاسٹک سے کور کیا ہوا ہے پورے شہر کو. اور جو سینکڑوں کلومیٹر کے راستے ہیں جہاں سے ملٹری سپلائی گزرتی ہے، وہ سارے کا سارا بھی پلاسٹک کے ساتھ کورڈ ہے، مکمل ایسے پلاسٹک کے ساتھ سینکڑوں کلومیٹر کے راستے. چونکہ وہ جو چھوٹے ڈرونز ہیں وہ اتنا بڑا مسئلہ بن چکے ہیں، جو مہنگے ویپنز ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں. یہ چھوٹے ڈرونز کیا کرتے ہیں؟ اس کو مینولی آپریٹ کر سکتے ہیں. ایک تو وہ دوسرے ڈرونز ہیں نا کہ آپ نے لانچ کیے، وہ ٹارگٹس کو جا کر ہٹ کیے، آگے سے ایئر ڈیفنس نے انٹرسپٹ کیا. یہ وہ نہیں ہے، یہ چھوٹے ڈرونز ہیں. جیسے آپ نے کمرشل ڈرونز نہیں دیکھے، ویڈیو بنانے والے کمرشل ڈرونز جو آپ مینولی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بس آپ اسی سے اس کی ایگزامپل لے لیں کہ وہ اسی طرح کے اسی سائز کے آلموسٹ جو ہے وہ ڈرونز ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ بڑا ڈیمیج نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ جو ڈیمیج کرتے ہیں اس نے مجبور کر دیا کہ پورے کے پورے شہر ڈھانپنے پڑے. حالانکہ باقی ڈرونز اور میزائلوں سے تو شہر نہیں ڈھانپے گئے، ان کا ڈیمیج ایک ڈرون کا بے شک چھوٹا ہے، لیکن اوورآل نقصان اتنا بڑا ہے کہ اس سے پوری جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں، اس کو آپ مینولی آپریٹ کر رہے ہیں، ساتھ یہ ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا، تو یہ جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہاں پر ملٹری وہیکل کھڑی ہے، تو آپ اس کی طرف لے کر گئے اور یہ پوری ملٹری وہیکل کو تباہ نہیں کرے گا. سو اس کو وہ جا کر انجن پر ہٹ کریں گے، یا اس کے اوپر فوجی سوار ہیں تو وہاں بالکل ان کے درمیان میں جا کر ہٹ کریں گے، تو یا ملٹری وہیکل ناکارہ ہو جائے گی. اگر فوجی موجود ہیں تو وہ اس میں ان کی کیجوالٹیز ہو جائیں گی. پھر یہ ایک فوجی کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ مینولی آپریٹ کر رہے ہیں نا، تو وہ کہیں چھپا ہوا ہے، کہیں ہے، تو وہ آپ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں ایک فوجی
پیچھے وہ جا رہا ہے ڈرون اور اس کو آپ ہٹ کر رہے ہیں. تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وہ جو بیٹل وہاں پر ہے وہ یہاں شفٹ ہو گئی ہے. تو 10 دنوں میں حزب اللہ نے بہت نقصان پہنچایا ہے, ان کے بہت سارے ٹینکس تباہ کیے ہیں اسی ڈرونز کے ذریعے, اور بہت سارے ملٹری وہیکل جو وہ تباہ کر دی ہیں. تو اب انہوں نے وہ پلاسٹک کے ساتھ کور کرنا شروع کر دیا ہے. اسرائیل اس میں شکست کھا چکا ہے, اور اب یہ تو اس کی زیادہ بڑی شکست کی علامت ہے. دیکھیں جیسے ٹیکنالوجیکل ریولوشن آ گیا ہے کہ یہ چیپ ٹیکنالوجی, افورڈیبل ٹیکنالوجی آپ اتنے میسو نمبرز کے اندر افورڈ کر سکتے ہیں. یہ ان ڈرونز کو آپ تباہ نہیں کر سکتے. جب آپ نے وہاں پر بمباری کی وہ اسلحہ ڈپو تباہ ہوگی. چھوٹے ڈرونز ہیں, ان کو چھپائیں, ان کو چلائیں, ان کا آپ خاتمہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس وقت یوکرین ساری بیٹل ان ڈرونز کے اوپر ہی تو لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اسرائیل کیسے سامنا کرے گا ان ڈرونز کا؟ کیسے سامنا کرے گا اسرائیل؟ وہ تو دوسرے ڈرونز کا بھی سامنا نہیں کر پا رہا, ان ڈرونز کا تو کوئی علاج کسی کے پاس دنیا میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اوپر سے جو برڈن ہے اسرائیل کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے, اسرائیل کے اندر جو پریشر ہے, ڈویژن ہے, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو حزب اللہ بہرحال یہ اعلان کر چکی ہے کہ اب دیکھیں نا وہ رسپونڈ کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو نومبر میں 24 میں کہیں سیز فائر ہوا تھا تو 18 مہینے حزب اللہ نے ایبزارب کیا بمباری کو. لیبنیز گورنمنٹ کو کہا ہے کہ بھئی حل کر لو معاملہ. جب وہ نہیں کر سکے تو اب حزب اللہ نے کہا ہے کہ وہ پرانی ایکویشن اب ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. اسرائیل آپ دیکھیں گے لیبنان سے بھی شکست کھا کے جب وہ نکلے گا. اب ٹرمپ نے جب وہ نئی دھمکی لگا دی ہے جناب علی, اب عجیب و غریب باتیں کہتا ہے جی. ایک تو وہ یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنی آڈینس کو یہ بتا رہا ہے کہ ایران ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, وہاں پر کوئی یونیفائڈ لیڈرشپ نہیں ہے, وہ ملک بس ڈسٹیبلائز ہو چکا ہے, وہاں پر کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو اس لیے جو ایگریمنٹ میں ڈیلے ہو رہا ہے وہ چونکہ وہاں پر کوئی یونیفائڈ لیڈرشپ نہیں ہے نا, تو اس لیے ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا. ابھی اتنا بڑا وہ جھوٹ بولنے کی جب وہ کوشش کر رہا ہے. بہرحال اب اس نے پھر اسی طرح کا ٹویٹ کیا ہے اور ساتھ دھمکی دی ہے کہ اگر فوری بہت جلد ایران نے ڈیل نہ کی تو پھر اس کو برا انجام بھگتنا پڑے گا. بہت جلدی ایران جب وہ ڈیل کر لے. پھر ساتھ اس نے اپنی پکچر بھی پوسٹ کی ہے جس میں وہ گن پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور پیچھے ماؤنٹینز ہیں, ماؤنٹینز کے اوپر بامز جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہو رہے ہیں. یہ پکچر ساتھ اس نے اپلوڈ کی ہے, ساتھ جو ہے وہ یہ دھمکی لگائی ہے اور اس نے لکھا نو مور مسٹر نائس گائے. یعنی وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ابھی تو ہم ان سے اچھے سے بیہیو کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ایران کہتا ہے کہ جے ڈی وینس کے ساتھ ہم بات کریں گے, وہ ایران یہ نہیں کہتا کہ جے ڈی وینس آ جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے مقابلے میں کہتا ہے کہ ان سے تو جے ڈی وینس بہتر ہے, ان سے تو ہم نے کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے. تو وہ اس ریفرنس میں ٹرمپ کہتا ہے کہ اب کوئی نائس گائے نہیں ہے جو تم سے آرام سے بات کرے گا, میں تو اب بذریعہ طاقت اور یہ کروں گا. اور وہ بتا رہا ہے پیچھے بم پھوٹ رہے ہیں اور گن پکڑ کر وہ کھڑا ہوا ہے. ابھی تک تو انہوں نے نائس بیہیو کیا ایران سے. اب اندازہ کریں 40 دنوں کی بمباری اور ابھی یہ ان کا نائس بیہیو ہے. سو بس تو ساتھ ٹرمپ نے جو ہے وہ آئل کمپنیز, جو بڑی آئل کمپنیز ہیں جو دنیا کو رن کر رہی ہیں, جو کہ امریکن آئل کمپنیز ہیں, انہی کی وجہ بہت ساری ایسی جنگیں ہیں, خاص کر پچھلے 80 سال کی ہونے والی جنگوں میں سے تو ان آئل کمپنیز اور آئل کے معاملے کو ہم نکال سکتے ہی نہیں ہیں. تو ان آئل کمپنیز کے جو ہیڈز ہیں ان کے ساتھ ٹرمپ نے ملاقات کی ہے اور ایران جنگ کا جو فال آؤٹ ہے اس کے جو نتائج جو بھی آنے والے ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن جب ہوئی ہے. ایران میں صورتحال یہ ہے کہ ایران کی کرنسی اچانک کولیپس کر گئی ہے, بہت نیچے چلی گئی ہے, ریکارڈ لیول کے اوپر نیچے چلی گئی ہے. ایک امریکی ڈالر جو ہے وہ 1.8 ملین ایرانی ریال کے برابر, 18 لاکھ اگر ایرانی ریال ہوں گے تو وہ ایک امریکی ڈالر بنے گا. جیسا کہ یہاں پاکستان میں 270 ہے یا 280, مجھے ایگزیکٹ ابھی یاد نہیں ہے, یعنی 270 پاکستانی روپے ہوں گے, آج پتہ نہیں کیا ریٹ ہے, تو ایک ڈالر بنے گا. تو وہاں پر 18 لاکھ ایرانی ریال ہوں گے تو ایک ڈالر اس کے بدلے میں. ورلڈ وار فرسٹ کے بعد جرمن کی کرنسی اتنی نیچے گر گئی تھی کہ غالباً جو ہے وہ 3 ارب جرمنی روپے جو ہے 3 ارب جرمنی جو ہے اس کی کرنسی ایک ڈالر کے برابر تھی. اور وہاں پر جرمنز کیا کرتے تھے کہ ان پیسوں کو کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے تھے کیونکہ ان کی کوئی ویلیو تو تھی نہیں. تو آگ سیکنے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے وہ پیسے جب استعمال کیے جاتے تھے. تو قومیں بڑے مشکل ٹائم سے گزری ہیں, ایران بہرحال اس مشکل ٹائم سے بھی گزرے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ سارے ٹولز ہیں جو ایران کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کیے جانے ہیں. یہ بلاکیڈ کی وجہ سے ہوا ہے نا, تو وہ ٹولز جو ہے وہ ایران پر ابھی
اسی طرح سے مسلط ہیں اور ایران حالت جنگ میں ہے، اور مقصد وہی ہے ایران کو ڈسٹیبلائز کرنا۔ ساتھ مزید کنفرمیشن یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی جو ویدر انجینئرنگ ہے وہ کی گئی ہے۔ آج برطانیہ کے جو پولیٹیشین بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں، جارج گیلوے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران میں ویدر انجینئرنگ ہو رہی تھی، ایران کی بارشیں روکی جا رہی تھیں، ایران میں جو ہے وہ خشک سالی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہاں پر خشک سالی پیدا ہوئی ہے۔ پچھلے 15-20 سال سے یہ وہاں کی بارشیں روک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھنا کہ سائبر، بائیو کیمیکل، فلانا، ڈائریکٹ بمباری، سینکشنز، کون سا ٹول ہے، پروپیگنڈا، ڈیسٹیبلائزیشن، ملیشیا کو داخل کرنا اور ان کی بارشیں تک روک لینا۔ تو کتنا کچھ ہے جو ایران کے خلاف کیا گیا، اور ایران پھر بھی کھڑا ہے۔ تو اس لیے تو وہ ایران کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی ملک ہے جو اتنی ول رکھتا ہے، اتنا کریج رکھتا ہے، اور جو قربانیاں دینا جانتا ہے۔ اچھا، اب آج پھر جو رپورٹ نئی آئی ہے کہ جو F-5 طیارہ ہے، انیشلی یہ پتا چلا کہ وہ کویت میں گیا اور کویت میں امریکی بیس پر اٹیک کیا۔ بہت بڑا واقعہ ہے کہ وہ کس طرح سے امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم سے، دیکھیں نا، پورا جو مڈل ایسٹ ہے اس میں سے ایک چڑیا بھی اڑے گی تو سینٹ کام کو پتا ہوگا۔ ایک F-5 طیارہ اڑا، وہ ان کے جہاز بھی پھر رہے ہیں، وہ اس سارے ایئر ڈیفنس کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے کہیں ریڈار پر بھی نہیں آیا۔ وہ آ کر کویت کی بیس پر اٹیک کر کے گیا، امریکہ کی جو بیس ہے۔ اور آج خبر یہ ہے کہ اس نے صرف کویت میں امریکی بیس پر اٹیک نہیں کیا، اس نے عراق میں بھی امریکی بیسز پر اٹیک کیا، اور اس نے قطر میں بھی امریکی بیسز پر اٹیک کیا۔ اور NBC بتا رہا ہے کہ یہ تو تمام بیسز نکارہ ہو چکی ہیں، یہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں، یعنی فوجیوں کے، اور یہ اس کا سارا ایکوپمنٹس، ہائی اینڈ ریڈارز، کمیونیکیشن سسٹمز، ہیڈ کوارٹرز، ایئر کرافٹ ہینگرز، اور سب سے بڑھ کر درجنوں جدید امریکی جنگی طیارے وہ بھی رن ویز پر کھڑے ہوئے ایران نے تباہ کر دی ہیں۔ NBC کی رپورٹ۔ تو آج یہ پتا چل رہا ہے کہ کویت میں نہیں، عراق اور جو قطر میں امریکی بیسز ہیں اس پر بھی F-5 طیارہ جا کر ہٹ کر کے آیا ہے۔ یہ تو ہالی ووڈ کے لیے بڑا اچھا کانٹینٹ ہے، ہالی ووڈ کے لیے بڑا اچھا کانٹینٹ ہے، اس پر فلم بنانی چاہیے ان کو۔ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی، چلیں میزائل تو گئے نہ گئے، یہ تو بالکل ایک الگ، اس سے بڑی ہیوملیشن تو ہو نہیں سکتی نا۔ میزائل تو گئے، ایک F-5 طیارہ، کہاں F-35 ہے، F-5 وہ پتہ نہیں 70 سال پرانا ہے، یہ کتنا وہ پرانا ہے، اور وہ اڑ کے وہ جناب علی وہاں پر جا رہا ہے، 3 بیسز پر اٹیک کر کے وہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے۔ آج ایران نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے اس حوالے سے، کیسے وہ طیارہ اڑ رہا ہے، AI ویڈیو ہے کہ وہ جا رہا ہے، ہٹ کر رہا ہے، اور اس پائلٹ کو کہا گیا تھا کہ دیر از پاسبلٹی کہ آپ واپس نہیں آ سکیں گے، یہ کیسے مشن کے اوپر جا رہے ہیں، بٹ وہ سیفلی واپس بھی آیا، مطلب انبلیویبل۔ اچھا، ادھر مصر جو ہے وہ کچھ بڑی تیاری کر رہا ہے، یعنی کہیں ریئلائزیشن ہے، آپ کو پتا ہے ترکی، مصر، سعودی عربیہ اور پاکستان، ان ملکوں کا الائنس بن رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ریئلائزیشن ہے کہ جو اسرائیل کے بارے میں ازمپشن تھی وہ ساری فارغ ہو چکی ہے، اس نے جینوسائیڈ بھی کر لی، یہ پھر بھی رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سب کے لیے خطرہ ہے، پتہ نہیں کوئی ایک ریئلائزیشن جب وہ ہو رہی ہے، اس لیے مصر بہت زیادہ وہاں پر تیاری کر رہا ہے، ڈرلز کر رہا ہے۔ اور آج خبر یہ ہے کہ مصر نے اسرائیل کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے اس کو سویئر کر دیا، یعنی اس کو کمیونیکیشن کو جو ہے نا کٹ کر دیا، بہت لو لیول کے اوپر وہ کمیونیکیشن لے آئے ہیں، زیادہ اسرائیلیوں سے اب وہ بات کر نہیں رہے، یہ آج کی خبر ہے۔ تو ادھر یورپ یہ کہہ رہا ہے کہ تیزی کے ساتھ ہمیں فوسل فیول سے گرین انرجی کے اوپر شفٹ ہونا ہوگا۔ اب یہ ایک بڑا واقعہ دیکھیں، ایران جنگ کا فال آؤٹ، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو چونکہ یورپ انرجی پروڈیوس نہیں کرتا، یورپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو انرجی لینا پڑتی ہے، کبھی رشیا سے، پھر گلف سے، اب وہ دونوں ہی، رشیا کے ساتھ بھی مسئلہ، گلف میں یہ جنگ، تو ان کے لیے بڑے بڑے مسائل ہیں۔ سو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت جلد گرین انرجی کے اوپر شفٹ ہونا ہوگا۔ تو گرین انرجی دنیا میں سب سے زیادہ پروڈیوس کون کر رہا ہے؟ وہ تو چائنا پروڈیوس کر رہا ہے۔ تو اب یہ چائنا کا ویژن دیکھیں نا کہ وہ گرین انرجی میں 80% سب سے بڑا پروڈیوسر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور آج دنیا کہہ رہی ہے ہمیں تو اس طرف جانا ہے۔ اور یورپ میں EV جو وہیکلز ہیں چائنا کی، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو یہ بہت میٹر کرے گا۔ اگر گرین انرجی کی طرف دنیا جاتی ہے، یورپ زیادہ چائنا پر ڈیپینڈنٹ ہوگا، اور جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، ظاہر ہے پھر آئل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم پڑے گی نا۔ اگر آپ کی گاڑی الیکٹرک پہ چلتی ہے تو آپ پیٹرول نہیں ڈلوائیں گے نا۔ تو اسی طرح سے جب میسو لیول کے اوپر یہ کام ہوگا تو آئل کی ڈیمانڈ کم ہوگی، اور پیٹرو ڈالر تو ویسے بھی
ان چیلنج ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ دنیا جو ہے وہ مکمل انداز میں بدل رہی ہے. میں آپ کے سامنے ایک بڑی اسپیشل چیز ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ اسرائیلی ہسٹورین ہیں, ٹھیک ہے, بڑے اسرائیلی ہسٹورین ہیں, اور ان کی کتاب ابھی کل شائع ہوئی ہے ایک آدھ دن میں, واٹ وینٹ رانگ, اسرائیل واٹ وینٹ رانگ. اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ بہت بڑی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اسرائیل کا اپنا سروائیول کتنا مشکل میں پڑ گیا, جس کو وہ اپنے لیے فتح ڈکلیئر کر رہے ہیں, اصل میں ان کا اپنا ایگزسٹنس جو وہ داؤ کے اوپر لگ گیا. اس کو ہیرڈز نے کچھ چھاپا ہے, ٹھیک ہے, وہ میں بس تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ جینوسائیڈ اسٹڈیز اسکالر ہیں, عمر برتوو ان کا نام ہے, اور انہوں نے یہ کتاب جو وہ پبلش کی ہے. ہیرڈ اس کو لکھ رہا ہے, کچھ اس کی ہیڈ لائنز اس میں یہ لکھتے ہیں کہ زائنزم لیڈ ٹو جینوسائیڈ, اٹ مسٹ ڈسپیئر. یہ جو زائنسٹ آئیڈیالوجی ہے یہ ہمیں جینوسائیڈ تک لے کر آئی ہے. وقت آ گیا ہے کہ ہم زائنزم کا خاتمہ کریں. آپ کو یاد ہے نا کہ بائیڈن نے کیا کہا, آئی ایم اے پراؤڈ زائنسٹ, اور بہت سارے ویسٹرن لیڈرز یہ کہہ چکے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, زائنزم ہمیں جینوسائیڈ تک لے کر آیا, اور اب وقت آ گیا ہے کہ زائنزم کا خاتمہ کیا جائے. دنیا اور زائنزم ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اچھا, اور کیا لکھتے ہیں, اور یہ لکھتے ہیں کہ زائنزم جو ہے یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو صرف ملٹرسٹک ہے, یعنی یہ امن, ڈپلومیسی, بھائی چارہ, اس کی یہ زبان ہی نہیں ہے, بس ملٹری, ایکسپینشنسٹ, بس دوسروں کی زمین چھین لو, دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرو, ایکسپینشنسٹ. اور ریسسٹ آئیڈیالوجی ہے. دیکھیں ہٹلر کے بارے میں ان کا سب سے بڑا الزام کیا ہے, ہی واز ریسسٹ, کہ جرمن نسل جو وہ سب سے زیادہ سپیریئر ہے, اس پر جنگیں ہوئیں. تو یہاں پر تو یہ اگر دنیا میں کوئی ریس کے اوپر یعنی نسل کی بنیاد کے اوپر کوئی ملک قائم ہے, کوئی اینٹی قائم ہے, وہ تو اسرائیل ہے, جس میں فلسطینیوں کو اس لیے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ریسزم کی وجہ سے. تو یہ تو سب سے بڑی ریسسٹ جو اینٹی تو وہ یہ ہے, ایکسٹریملی وائلنٹ. اور یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو فرد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور کلیکٹیو کو بھی, یعنی ایک بطور نیشن بھی یہ خطرہ ہے اور بطور فرد بھی یہ خطرہ ہے سب کے لیے. پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھیں 1948 میں آج تک جو ہے وہ اسرائیلی کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا جا سکا ڈیو ٹو زائنزم, کیونکہ زائنزم سب کو ایکول رائٹس نہیں دیتا, کیونکہ یہ ریسسٹ ہے اور اس نے ایکسپینڈ کرنا ہے. تو کانسٹیٹیوشن میں آپ کو سب کو ایکول رائٹس دینے ہیں اور اپنے بارڈرز ڈیفائن کرنے ہیں. تو یہ دونوں کام اسرائیل نہیں کر سکا, اور اسرائیل کا ایک نارمل سٹیٹ بننے کا جو آپشن ہے وہ ختم ہو چکا زائنزم کے ساتھ. اسرائیل نارمل سٹیٹ نہیں بن سکتا, یہ ایک فل اپارتھائڈ سٹیٹ جب وہ بن چکا ہے. جیسے ساؤتھ افریقہ, وہ یعنی اپارتھائڈ وہ بھی جو نسل کی بنیاد کے اوپر تھی, رنگ, نسل, گورے, آپ کو بتایا کہ وہاں پر ان کو کیا رائٹس تھے, اور جو ساؤتھ افریقہ کالے ہیں ان کو کیا رائٹس تھے, غلاموں کی طرح ان کو جب ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو یہ وہ اپارتھائڈ سٹیٹ جب اسرائیل بن چکا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل کا پروپیگنڈا کیا ہے, ہم مڈل ایسٹ کی سب سے اچھی ریاست ہے, ہم سب سے لبرل ڈیموکریسی ہیں, دا اونلی لبرل ڈیموکریسی. ابھی ٹکر کارلسن کے شو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ڈسکس ہو رہی تھی, اور فارمر CIA آفیسر اس میں موجود تھے. انہوں نے کہا, آپ کو بتائیں مڈل ایسٹ کا سب سے لبرل کنٹری کون سا ہے جس میں سب سے زیادہ آزادیاں ہیں؟ وہ تو ایران ہے. مذہب کی سب سے زیادہ آزادی ایران میں ہے, باقی کلچرل یہ وہ ساری آزادیاں تو, اور بھائی باقی تو monarchies ہیں, اور اسرائیل کا کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے. اور انہوں نے بتایا, ٹکر کارلسن نے بتایا کہ میرے فادر جو ہیں وہ ایران میں رہے ہیں وہاں پر کام کے سلسلے میں, اور CIA آفیسر نے بتایا کہ ابھی ریسنٹلی ان کے کچھ فرینڈز گئے اور انہوں نے وہاں پر جو ویڈیوز پوسٹ کی, مطلب ایک لبرل سوسائٹی, بڑے لبرل لوگ, اور ہوٹلز ہیں اور کیفیز ہیں, مطلب ایک نارمل لائف چل رہی ہے. تو اتنا بڑا پروپیگنڈا, تو یہ اسرائیل ہے جو اپنے آپ کو سب سے لبرل ڈیموکریسی ویسٹ میں پریزنٹ کرتا ہے. یہ ہے لبرل ڈیموکریسی. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات, اب یہ دیکھیں ان کے اسکالر ہیں, یہ کوئی کسی OIC ملک کے اسکالر نہیں ہیں, یہ ان کے اسکالر ہیں, اور بڑے ریسپیکٹڈ, اور مطلب تو انہوں نے کہا کہ اراؤنڈ دی ورلڈ جو ہمارے مذہب کے لوگ ہیں, انہوں نے لکھا
وہ اب اسرائیل سے خطرہ محسوس کرتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ اس کو اپنے لیے پروٹیکٹر سمجھیں. اس سے خطرہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو کنڈکٹ ہے وہ تمام ان کے تمام مذہب، اسرائیلیوں کے مذہب کے تمام لوگوں کو اراؤنڈ دا ورلڈ خطرے میں پیدا کر رہا ہے. خطرہ ان کے اوپر دیکھیں نا مختلف واقعات ہو رہے ہیں. اب یہ آخری ذرا دیکھیے، جینوسائیڈ ہیز نو جسٹیفیکیشن. جینوسائیڈ کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یو کین ناٹ سے کہ مجھے تو جینوسائیڈ کرنا پڑی، میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. یہ نہیں کہا جا سکتا. جینوسائیڈ کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں واٹس ایور. چاہے انہوں نے کہا کہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ حماس کے فائٹرز ہوتے اور وہ ہاسپٹلز میں چھپے ہیں، تو بھی آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے وہاں پر عورتوں اور بچوں کو مارنے کی. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. یعنی اس طرح کی کتابیں وہاں پر لکھی جا رہی ہیں، اس طرح سے بات وہاں پر کی جا رہی ہے. ایک ریئلائزیشن ہے. اور دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ زانزم اور دنیا ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یہی تو ایران بھی کہہ رہا ہے کہ سب مذاہب کے لوگ یہاں پر، اور بھائی ان کے مذہب کے تو سب سے زیادہ لوگ اگر مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں تو وہ تو ایران میں رہتے ہیں اور کئی 100 سال سے رہ رہے ہیں. تو یہاں فلسطین میں بھی تمام مذاہب کے لوگ رہیں. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ فلسطینیوں کو رائٹس نہیں دیتے. فلسطینیوں کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، اور ان کو آکوپیشن میں رکھا ہوا ہے اور ان کو ساری رائٹس ہیں. تو زائنزم کا خاتمہ ہونا ہے اور یہ ہو کر رہے گا. یہ اور دنیا چل نہیں سکتے. اور خالد مشال کی وہ بات نوٹ کریں کہ یہ زائنزم برڈن بن چکا ہے عالمی مفادات کے اوپر. آج آپ دیکھیے کہ یہ زائنزم کی ساری جنگیں ہیں، وہ خود لکھ رہے ہیں نا، یہ زائنزم کی جنگیں ہیں. تو اس سے انرجی کرائسس کتنا پیدا ہو رہا ہے، کتنے بلاکس ٹوٹ رہے ہیں، الائنسز ٹوٹ رہے ہیں، حکومتیں مشکل میں آ رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، سب زائنزم کے. تو یہ عالمی مفادات کے اوپر یہ زائنزم خطرہ بن چکا ہے. یہ اور دنیا ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہ بات لکھ لیں. یہ وہ ان کے خود اپنے اسکالر کہہ رہے ہیں، ہسٹورین اسکالر. تو یہ ریالٹی ہے. یہ جنگ ہار چکے ہیں. اور یہ کالونی جب وہ یہ بہت بڑا انہوں نے ظلم کیا، یہ ظلم ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. اور آپ دیکھیے ایکس موساد چیف نے انہوں نے کہا میں شرمندہ ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جو وائلنس ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے، جو غزہ میں ہوا ہے، یہ ہولوکاسٹ کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہولوکاسٹ کے برابر. آپ کو بتائیں ہولوکاسٹ ان کے لیے بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. تو جس کو یہ جسٹیفائیڈ وار کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، اور پورا ویسٹ جب وہ ان کی یک زبان ہو کر کہہ رہے تھے ہاں تم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہو، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو تم نے وہ کر دیا ہے جو ہولوکاسٹ کے برابر ہے. تو ان کا نیریٹو نہیں چلے گا، ان کا نیریٹو نہیں بک رہا ہے. اب ان کے اپنے لوگ جو وہ بول رہے ہیں، اور اوپر سے ان کو جو وہ جنگ میں شکست ہو گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مزید ظلم کریں گے، مزید بربریت، جو بھی جس بھی ڈائریکشن میں جائیں گے. ظاہر زائنزم نے آخری سانس تک یہی کرنا ہے. تو وقت آ گیا ہے کہ دنیا آگے بڑھ کر زائنزم کا ہاتھ روکے. زائنزم بہت کر چکا جو اس نے دنیا کے ساتھ کرنا تھا. تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اچھا 2 ٹینکوں کو بھی حزب اللہ نے جب نشانہ بنایا، 2 ٹینکس کو بھی حزب اللہ نے نشانہ بنایا ہے. اور جاپان کہہ رہا ہے کہ ہم تو یہاں سے گزرے ہیں ایران کی اجازت سے. امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی جاپان، ہم ان کی اجازت سے گزرے ہیں. اور ایک رشین ارب پتی ہیں، ان کی لگژری جو یاٹ ہے وہ جناب علی امریکی بلاکر سے نکل گئی ہے. اب یہ عجب معاملہ ہے. یہ بلینئرز کی دنیا ہی کچھ اور ہے. وہ ایران سے بھی گزر گئی، وہ امریکی بلاکر سے بھی گزر گئی، اور وہ آرام سے جناب رشین بلینئرز کی ایک یاٹ. یہ کافی خبروں میں ہے. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کریں. جی اللہ حافظ.